یہ کہانی ہے ایک ایسے وقت کی جب پورا خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا۔ انڈیا، ایران اور افغانستان کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ سرحدی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے شروع ہوئے جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑے تنازع میں بدل گئے۔ الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ چل پڑا۔ میڈیا پر جنگ کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ انڈیا نے اپنی سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت تیز کر دی۔ ایران نے اپنے دفاعی نظام کو مکمل طور پر فعال کر دیا، جبکہ افغانستان میں بھی حالات کشیدہ ہوتے گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خدشہ بڑھتا جا رہا تھا کہ کسی بھی لمحے مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اسی دوران عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہوا اور دنیا کی بڑی طاقت یونائیٹڈ اسٹیٹس نے اس صورتحال پر فوری توجہ دی۔ امریکی صدر اور نائب صدر نے ہنگامی بنیادوں پر ایک اہم دورے کا فیصلہ کیا اور ان کے خصوصی طیارے پاکستان پہنچے۔ یہ دورہ انتہائی حساس نوعیت کا تھا۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی وفد اپنی جدید سیکیورٹی گاڑیاں، خصوصی آلات اور مکمل حفاظتی نظام اپنے ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر سخت ترین سیکیورٹی نافذ کی گئی۔ شہر کے مختلف حصوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اس دوران اعلیٰ سطح کے خفیہ اور اہم اجلاس شروع ہوئے جن میں خطے کی صورتحال، ممکنہ جنگ اور اس کے نتائج پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ انہی نازک لمحات میں پاکستان نے ایک اہم اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان نے نہ صرف حالات کو سمجھا بلکہ فوری طور پر ثالثی کی کوششیں شروع کیں۔ سفارتی سطح پر رابطے تیز کیے گئے۔ مختلف ممالک کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ رات گئے تک مذاکرات جاری رہے۔ پاکستان نے دونوں فریقین کو ایک میز پر لانے کی کوشش کی اور انہیں جنگ کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کیونکہ ہر فریق اپنے موقف پر قائم تھا، لیکن مسلسل سفارتی کوششوں، دانشمندانہ حکمت عملی اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پاکستان نے ایک درمیانی راستہ نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کئی دنوں کی مسلسل محنت اور مذاکرات کے بعد بالآخر ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ تمام فریقین اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ فوری طور پر جنگ کو روکا جائے اور حالات کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس طرح 14 دن کی عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ یہ ایک مختصر وقفہ تھا لیکن انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس نے خطے کو مکمل تباہی سے بچانے میں کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے بعد سرحدوں پر خاموشی چھا گئی۔ فوجی سرگرمیاں کم ہونے لگیں۔ عوام نے سکھ کا سانس لیا اور ایک نئی امید نے جنم لیا۔ اگرچہ خطرہ مکمل طور پر ٹلا نہیں تھا لیکن یہ قدم امن کی جانب ایک بڑی پیش رفت تھا۔ اس پوری صورتحال نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ تباہی کا راستہ ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور کوشش مخلص ہو تو بڑے سے بڑا بحران بھی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس موقع پر پاکستان نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ وہ نہ صرف ایک ذمہ دار ملک ہے بلکہ امن کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ حکمت، صبر اور مذاکرات میں بھی ہوتی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو دنیا کو جنگ سے بچا کر امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔